اچھا سر جی، مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ اگر یہ ہمارے جو یوتھ ہے، جو نئے مطلب ہے کہ جو پولیٹیشین کو سپورٹ کرتے ہیں، عمران خان کو یا نواز شریف کو، ان کو دین کی طرف کیسے لائیں گے ہم؟ ان کو کیسے خلافت کی طرف یا نظام کی طرف ان کا رجحان زیادہ بڑھے؟ آدھے تو دین پہ ہیں یہ، کیونکہ یہ نظام کے لیے بات کرتے ہیں نا، پی ٹی آئی کے ہوں یا مسلم لیگ والے، آدھے دین پہ آ چکے ہیں، کیونکہ یہ واقعی ایکٹیوسٹ ہیں۔ مجھے پسند ہیں یہ لوگ جو عمران خان کو یا پالیٹکس میں انوالو ہونے کی کوشش کرتے، مجھے پسند ہے، کیونکہ یہ گھر میں بیٹھ کے ان ایکٹیو قسم کے سلگز نہیں ہیں، ہر وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں اور بس چپس کھاتے رہیں یا کھانے کا انتظار کرتے رہیں، یا شادی کے ویٹ میں بیٹھے رہے، وہ لڑکیاں اور لڑکے کہ بس کچھ نہ کرنا پڑے، بس زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، گول روٹی بنا لوں گی، بچے پیدا ہو گئے تو پال لوں گی۔ ان سے بہت بہتر وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں، یہ تو بات سب سے پہلے مان لیں۔ اب وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں تو وہ ان دینداروں سے بھی بہتر ہیں کہ جو دین میں رہنے کے باوجود بھی پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے، وہ صرف ایک رکوع قرآن کا پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے، 5 نمازیں پوری کرتے ہیں اور بس یہ وہ سمجھتے ہیں یہ دین ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا میں اپنا تزکیہ کر لوں گا، یہ ان کو چاہیے، وہ کیا اسے کہتے ہیں، یہ جو بدھ مت ہے، بدھ مت میں جائیں وہاں پہ بڑا اچھا تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسلام پورے سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کا نام ہے۔ اسلام سوائے سسٹم کے کسی بھی جگہ پہ سولوشن پورا دے ہی نہیں سکتا۔ اسلام سب سے پہلے پری ریکوزٹ کہتا ہے، بھائی پہلے سسٹم لے کے آؤ، پھر تمہیں بتاؤں گا آیتوں کے مطلب۔ آپ ایک آیت بتا دیں جو کہ عرض کرتے ہو، کسی کو منت کرتے ہو، کوئی نصیحت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ احکام دیتے ہوتے ہیں۔ احکام صرف وہ دے سکتا ہے جس کے ہاتھ میں سسٹم ہوتا ہے۔ چپڑاسی اپنے باس کو احکام نہیں دے سکتا، باس چپڑاسی کو احکام دیتا ہے۔ تو مسلمان پیدائشی باس ہے، اس کو باس ہوڈ پہ جانے کے لیے اپنی کمپٹنس بنانی پڑے گی۔ سو ایٹ لیسٹ یہ لوگ جو بھی سیاسی طور پہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، ان کی مجھے بھی پتا ہے آپ کی بات درست ہے، ان کے تو دین زیرو ہے، یہ دین کے لیے نہیں جا رہے، مگر ایٹ لیسٹ ان کی پریکٹس ہو چکی ہے۔ یہ واقعی دین کے دشمن ہے، ماننے والی، کیونکہ یہ اس چیز کو صحیح مانتے ہیں۔ مگر اگر آپ نے اسلام میں کوئی فار ایگزامپل لڑائی کرنی، تو آپ پہلوانوں کو ہی بلائیں گے نا، مریل سے للو پنجوں کو تو نہیں بلائیں گے۔ تو پہلوان نے بے شک دین کے لیے نہ اپنی باڈی بنائی ہوئی ہو، ایٹ لیسٹ کام آ جائے گا۔ تو بالکل ان کو ایسے لیں کہ ان کا ایک مسل ڈیولپ ہوا ہے، ان کو اسی مسل کو چینل کرنا ہے آپ، کہ بھیا تجھے بالکل صحیح جگہ پہ تو جا رہا ہے کہ سسٹم اسٹیبلش ہونا چاہیے۔ مگر اب میں تجھے ریشنلی بتاتا ہوں کہ اسلام کا سسٹم اور اس کرنٹ ڈیفینیشن آف جو کہ یورپ سے ادھار لی ہوئی ہے، اس کا سسٹم جو ہے نا، اس میں مسائل کیا ہیں، اس کو سمپل بیسک سوالوں کے اوپر آپ نے انسپائر کرنا ہے کہ تجھے خود اپنی ایمپتھی کی سینس استعمال کر، تیرے بھی گھر میں بہن بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، تیرے ضعیف جو ہیں بزرگان ہیں، ان کی کیئر، ان کی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، ان کی سیکیورٹی کا انتظام کدھر سے تو کرے گا؟ یہاں پہ تو پاکستان جیسے ملک میں 3 مہینے تو لا چھٹی پہ جاتا ہے، سمر ویکیشن ہوتی ہیں، ایسا ملک ہے ہمارا۔ ہمارے اسپتال، ہماری پولیس، ہمارے کسٹمز، ہماری جو جو عدلیہ اور کیا کہتے ہیں اس کو، گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، یہی ہے دین ہے نا، دین کے انسٹیٹیوشن ہیں جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں دین کا انسٹیٹیوٹ مولوی صاحب کے پاس، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین کا انسٹیٹیوٹ محکمہ زراعت، محکمہ منسٹری آف جو بھی منسٹریز ہیں ہماری، انفارمیشن ٹیکنالوجی، پاور اینڈ الیکٹریسٹی، یہ سب دین کے انتظامات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا مصر کے شاہ سے کہ کیا دو مجھے؟ سوچیں حضرت یوسف نے کیا کہا تھا جب دین چلانا تھا؟ ریسورسز کا کہا تھا نا، ریسورسز میرے حوالے کر، فکر نہ کر، خیانت نہیں کروں گا، تو نے مجھے پاور دیا ہے تو ریسورسز دے تاکہ میں ان ریسورسز کے تھرو پورا کا پورا انتظام کر سکوں۔ اور یہ معاملہ اسی طریقے سے سمجھیں گے آپ جب آپ اکنامک سسٹمز، جسٹس سسٹمز، ویسے سوشل سسٹمز کو سمجھیں گے، تب آپ دین کے ہوں گے۔ دنیا پوری کی پوری ڈیمانڈ رکھتی ہے، دیندار ہو یا بے دینہ ہو، ڈیمانڈ سسٹم ہی کرتا ہے۔ وہ کوئی بھی لڑکا ہو، لڑکی ہو، انکل ہو، آنٹی ہو، بزرگ ہو، سنگل مدر ہو، دادی اماں ہو یا پوتا پیدا ہوا ہو، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا سسٹم ہو جو ہمیں پوری طرح سیکیورٹی دیتا ہو، میری جان کی، میری مال کی، میری عزت کی حفاظت ہوتی ہو، اس کے بعد مجھے وہ والا فریڈم ہو جس میں میں اپنی تمام تر اپرچونٹی کو پریکٹس کر سکوں، اور اپرچونٹی سب کے لیے یکساں ہو۔ یہ بیسک ڈیمانڈ ہے۔ میں کارل مارکس سے فالوور نہیں ہوں، بات وہ بھی کر رہا ہے، خود سوچیں اسلام بھی یہ بات کر رہا ہے۔ یہ تو بیسک رائٹس ہے میری کہ بھائی مجھے اپرچونٹی تو پوری دو، میں فیل ہوتا ہوں پاس ہوتا ہوں وہ میرے اوپر ہے، اس کا سوال اللہ نے بھی میرے سے کرنا ہے، آپ بھی کر لیجیے گا۔
ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بیسکلی یہ پی ٹی آئی والے ہوں یا مسلم لیگ والے، یہ لڑکے یہ یوتھ، انہوں نے جو ایکٹیویٹی اور ایکٹیویزم کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، ان کو آپ پرائمری ایسٹ سمجھیں. جو دیندار بچہ ہے جس نے کہا ہے نہیں جی میں پوجا پاٹ نہیں کروں گا، اپنی اصلاح کے لیے دنیا میں آیا ہوں، وہ آپ کا سیکنڈری ٹارگیٹ ہے، یاد رکھیے گا. وہ زیادہ مسئلہ ہے بڑا، وہ زیادہ بڑا کینسر ہے میرے لیے، کیونکہ وہ کنونس ہو گیا کہ نہیں تمہیں اسلام کا ہی مطلب کچھ اور پتہ چلا. یہ جو لوگ ہیں نا، یہ کبھی بھی نہیں کہتے ہم اسلام کے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام سکھا دو ہم مان لیں گے. سمجھتے یہ بھی دین کو اصلاحی تزکیہ ہے. ان کو خالی بتانا ہے یار تو سسٹم ایکٹ کے لیے ایکٹیوسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو زیادہ، عمر بن خطاب کی دعا ہے، یا اللہ مجھے ضعیف قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچا. عمر بن خطاب کی دعا ہے، قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچا. آپ دیکھیں علماء کرام نے کس طریقے سے اس کو ڈسائفر کیا کہ قوی کافر کیا ہوتا ہے، جو مائٹ کے ساتھ آتا ہے، سسٹم اس کے ساتھ ہوتا ہے، پالیٹکس کر رہا ہوتا ہے. اور ضعیف مومن کیا ہوتا ہے، جس نے کبھی بھی کوئی مائٹ نہیں پکڑی ہوئی، وہ اب اکیلا بندہ ہے، بس اپنی جانماز اور تسبیح پکڑ کے بیٹھا رہے گا، کبھی بھی نہیں ایکٹیو ہوگا. سوچیں یہ معاملات کس اینگل سے آپ نے دیکھنے. اب آئی ایم ایس سے کیا تعلق ہے، میں آپ کے سوال کو میں اس میں ڈال دوں کہ یہ کیٹیگری ہے ہماری سسٹم ڈیولپمنٹ. سسٹم ڈیولپمنٹ ہماری کیٹیگری ہے. گروپ سائیکالوجی کے تھرو بہت ضروری ہے کہ آپ پورے گروپ کو ہرڈ کرنا. ہرڈ کا مطلب ہوتا ہے اپنے پورے ریورڈ کو ڈائریکشن دینا. ٹھیک ہے، اس کو ہرڈ کرنے کی کمپیٹنس رکھیں آپ. آئی ایم ایس اگر سسٹم نے ڈیولپ کر سکا تو ہم نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ سولوشن سارے ہمارے پاس ہیں، بھائی امپلیمنٹ بھی تو کرنا ہے. انگلینڈ میں اسلام لانا مقصد نہیں ہمارا مسلمان ملکوں کے اندر سسٹم اسٹیبلش کرنا مقصد ہے کہ لوگوں کو دکھا سکیں یہ دیکھو تم ہیومن رائٹس کے پرچار کرتے پھرتے ہو، ہم تمہیں بتا رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہیومن رائٹ کے سسٹم ڈیولپ کیے رہتے ہیں. اور کیا چاہتے ہیں دنیا میں ہم سب لوگ، ہیومن رائٹس ہی چاہتے ہیں نا. دیٹس دا ایپیٹمی آف اینی سسٹم. نبی اسلام نے کہا ایک وقت آئے گا کہ ہیرا سے عورتیں چلیں گی اور کعبے کا طواف کرنے، اور اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام کس طریقے سے ہیومن رائٹس کو ویکسٹ پاسبل، فزیکلی ویکسٹ پاسبل اینٹی کے تھرو ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ سسٹم اسٹیبلش کرو جس میں جو ویکسٹ بندہ ہے نا یا لڑکی ہے، اس کے مسل تو نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں ڈیفینڈ کرے، مگر وہ کسی سے نہیں ڈرتی کیونکہ اس کو پتا ہوگا یہ سب اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو یہ الٹیمیٹ سولوشن صرف تبھی آئے گا کہ جب آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور تب تک نہیں وہ اللہ سے ڈرے گا جب تک وہ اللہ کو نہیں مانے گا. اس وقت تو ایتھیزم کا دور شروع ہوا ہے. تو آئی ایم ایس کا تو مین کیٹیگری ہے لا الہ الا اللہ نا، مین کیٹیگری. بھائی لوگوں کو اللہ کی طرف تو لے کے آؤ. بچے چھپے ہوئے ایتھیسٹ ہیں ہمارے اس وقت، ڈر کے اس وقت مسلمان ہوئے ہیں. میں باہر کے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، خیر پاکستان میں کم نہیں ہوں گے بھائی جن کو اسلام سمجھا ہی نہیں سکے ہم. اس بیچارے کا کیا قصور ہے، وہ 14 سال 15 سال کے بچے کا، وہ میرا قصور ہے جو میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے جو میں اس کے سامنے ایک کنونسنگ پکچر انسپریشن کے ٹول کے تھرو نہیں دے سکا کہ بھائی یہ لے تو نے ابھی میں تو مر جاؤں گا، ابھی تو نے اگلے 50 سال پتہ نہیں کیا ادھم مچا دینا اگر تجھے صحیح ڈیفینیشن نہ ملی تو. سو آئی ایم ایس اگر اپنے گھروں میں نہیں امپلیمنٹ ہو رہا تو خدا را کسی اور گھر میں نہ امپلیمنٹ کر دینا. ٹھیک ہے، ہم شہادت دینے والے ہیں کہ ہم گواہی دینے والے ہیں کہ بھائی یہ ہے اصلی سسٹم، تو پہلے ثبوت دینا پڑے گا نا. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یہ ایکو سسٹم کیوں بنانا تھا کہ لوگوں کہہ سکوں یار میں خالی بیٹھ کے لیکچر نہیں دے رہا ہوتا ہوں، آ کے دیکھ لو 3-4 ہزار بندے اس وقت مستفید ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے. صرف اللہ ہی کرم کرنے والے ہیں. اس کو آپ بھی بنا لیں. میرے اسکول میں مت آئیں بھائی، یہ بزنس ٹور نہیں ہو رہا، آپ اپنے اسکول کھولیں نا. میں نے کہا نا استاد بنانے ہم نے، آپ کسی اور ایکسپرٹیز کا اسکول کھولیں. میں آپ کو ایک ویژن دے رہا ہوں، یہاں سے شارٹ ویڈیو ضرور بنا لیجیے گا بنانے ہوتی جنہوں نے بھی بنانی ہوتی، اسپیشلی ماہین. میں نے جن لوگوں سے بھی بات کی ہے نا، جن سے میں نے ایکچولی میں اب فنڈنگ کی بات شروع کر دی ہے، لٹرلی اپنے لیے نہیں، انہوں نے اپنے اوپر لگانے پیسے کہ آپ فزکس کی ورک شاپ کھولیں جو کہ اپنے علاقے میں کھولیں. زیادہ تر تو امریکن ہیں تو جو میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کہ آپ فزکس کی ورک شاپ کھولیں اور میتھمیٹکس کی ورک شاپ کھولیں. پاکستان میں ایک ورک شاپ کھولیں گے ہم جو کہ ہماری ریلیونٹ جو زیادہ کلچرل کیمسٹری کے ساتھ جو میچ کرتے ہیں ہمارے سوشل سائنسز ہیں. ہم سوشل سائنسز کی ورک شاپ ادھر کھولتے ہیں، نیچرل سائنسز کی آپ ادھر کھولیں یا ادھر بھی کھول لیں جدھر بھی آپ کو آسانی ہو. ورک شاپ کے اندر ہم آپ کو اسٹوڈنٹس دیں گے، وی ول اسپانسر دا اسٹوڈنٹس اینڈ دے آر گونا رن دیئر اون ایکسپیریمنٹس دیئر. وہ بھی ایجادات کریں گے، وہ سولوشنز لے کے آئیں گے، وہ کتابیں لکھ رہے ہیں ادھر بیٹھ کے ایک دوسرے سے پوری دنیا کی نالج کو کنیکٹ کریں. مسلمان کیوں نہیں کر رہے؟ ان کی یونیورسٹیوں میں جانا، آپ جائیں، آپ میری ورک شاپ میں آ کے آپ ایکسپیریمنٹ کریں، بے شک فیل ایکسپیریمنٹ کریں، اس سے بھی سیکھیں گے ہم. فزکس کے اوپر انوینشنز کریں، وہ والی لیول کے اوپر ڈسکوری کروائیں جس سے ڈیفینیشنز چینج ہوتی ہیں.
خالی بلب ایجاد نہیں کرنا ہم نے وہ سورس ایجاد کرنی ہے جس سے بلب ساری عمر کے لیے روشن رہے، ہزاروں سال کے لیے. یہ تھی نا لوگوں کے پاس، قرآن پاک نے بتایا، قرآن پاک کے تھرو بتا رہا ہوں آپ کو. وہ جو سورس آف انرجی ہے وہ صرف وہ نہیں ہے جو کہ اس وقت نظر آ رہی ہے، قرآن پاک بتا رہا. حضرت سلیمان کے پاس ایک بندہ بیٹھ کے کس طریقے سے سبا کا پورا تخت ٹرانسفر کر رہا ہے، آپ کے سمجھ رہے ہیں. قرآن پاک نے تکے پہ نعوذ باللہ اللہ کے تکے وہ والی آیت ڈال دی، جس میں جواب بھی دیا اس بندے نے سلیمان کو. That's the basis of on which how we look at the whole planet and universe and all of things. So I'm just giving you a glimpse of what my vision is کہ مجھے یہ 12-13 جو کور سبجیکٹس ہیں نا، ان کی ورک شاپس چاہیے. اور ورک شاپ میں ٹائم لگانا پڑتا ہے، ایک بچے کو 8-9 سال لگائے گا، شوقیہ آئے گا جب اس کو پتا ہوگا بھائی میری زندگی کا مقصد ہی ہے، میں نے تو قرآن پاک کے تھرو شہادت دینی ہے پوری دنیا کو. اب اس وقت مسلمانوں کی طرف کوئی نہیں جا رہا، ظاہر کیوں آئے گا، ہم نے کون سے سولوشن دے دیا ان کو، سچ تو ماننا پڑے گا. اور ہم بھاگ رہے ہیں ان کی طرف کیونکہ وہ سولوشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے وہ غلط سولوشن دے رہے ہیں، مگر ہم بھاگیں کیونکہ کوئی تو دے رہا ہے. ہمارے بچے کیوں نہیں ورک شاپس میں جا رہے ہیں، ہماری ورک بنائی ہوئی ورک شاپس میں کیوں ان کو ٹرانزیشن کے دوران ہم کہیں اور کہ جو تو بلینئر بن جائے بس اپنے 100 کنال کے فارم ہاؤس کھول، یہ ویژن دے رہے ہیں بچوں کو. ہم پوری دنیا تیری ملکیت ہے، یہ نہیں بتا رہا 25,000 میل کا تیرا رقبہ تیرے اوپر آ گیا جو اکویٹر کا ہے، تو یہاں پہ 4 مرلے کا پلاٹ لے کے بیٹھے گا، تو یہ تجھے اسلام سمجھ آیا ہے. تو مرنے کے بعد اس لیے اٹھے گا. موت کے کانسیپٹ کو سمجھیں. موت کے بعد دنیا میں کسی بھی چیز کی فیسینیشن کرنا اتنا کوئی چھوٹا سا اور کمتر سا اور شیلو سا مقصد بن جاتا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یار زمینیں چاہیے تمہیں دے دوں گا، زمین کا مطلب پلانٹ، تمہیں پلانٹ دے دوں گا. ادھر کیا 2 مرلے کے لیے مر رہے ہو، کتنی دیر رکھ لو گے اپنا اللہ، 50 سال. یہ کس کامن سینس کا نتیجہ ہے کہ تم یہاں پہ پلاٹ بنا رہے. نبی اسلام نے شاہ فرمایا وہ گھر نہ بنانا اس میں نہ رہتے نہ ہو. بس کا مطلب سیکنڈ پراپرٹی ایسی آپ کے سینس آؤٹ کر، آپ کی فلاسفی آؤٹ کر دے گی آپ کو کہ دنیا میں کیا پلاٹ خریدنے آئے ہوئے ہو. کیوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے وہاں پہ بچے کو پرپس سیٹ کر دیا، وہ ڈائریکٹ ادھر کر دیا، ہم نے ہرڈ ہی غلط کر دیا اپنا پورا. اور مقابلے چل رہے ہیں 20 ایئر لڑکیوں لڑکوں کے، ریسورسز کس کے پاس زیادہ ہیں. اتنے بے شرم ہیں ہم، اپنے بچوں کو اس طرح ضائع کیا ہم نے. سو ہمیں ان ورک شاپس پہ ڈپلوائے کرنا ہے کہ بھائی ادھر تو نے قرآن امپلیمنٹ کرنے آنا ہے. کس چیز کی ورک شاپ ہے؟ بایولوجی کی ورک شاپ ہے. کدھر آیا ہوا ہے تو؟ کیا پتا ٹرکی گیا ہوا ہے تو؟ ملیشیا میں کھولی ہوئی ہم نے، جدھر چائنا میں کھولی ہوئی ہے، آئی ڈونٹ نو ویئر، کہاں پہ آئی نے جانا ہے ابھی انشاءاللہ. تو جدھر سے ہمیں آ رہے ہیں میں اس کو واپس راؤٹ کر رہا ہوں کہ ادھر کیوں آ رہے ہو، ہمیں تم لوگ چاہیے. زیادہ تر تو اوورسیز ہی آ رہے ہیں نا میرے پاس. یہ کھولو ورک شاپس، ہم بچے دیں گے تمہیں. ہمارے بچے اس وقت نوکری کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے اللہ کے پیچھے بھاگنے کا، کہ اللہ کی قسم اس سے کم انرجی لگتی ہے اللہ کو ڈھونڈنے میں جس سے انرجی ہم نوکری ڈھونڈنے میں لگا رہے ہیں. صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا ہے، لٹرلی کر کے دکھا دیا ہے کہ دنیا ان کے پیروں تلے آ گئی ہے. ہمارے پاس ثبوت ہیں. گورا آج تک دنیا کا سارا فلسفہ، چائنیز فلاسفر سے پوچھ لیں، رشین فلاسفر سے پوچھ لیں، لکھ کے بتایا انہوں نے کہ اتنا بڑا معجزہ ہے بھائی، اس راہ سے چند بندے نکلے، سنگل ایک مین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور پوری دنیا ٹیک اوور کر لی انہوں نے. اور اپنے پاس کیا رکھا؟ کچھ بھی نہیں. ہم پوری دنیا میں سب سے ذلیل قوم ہے. کیوں؟ اپنے پاس سب کچھ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب تک دینے والا نہیں ہوگا مسلمان تب تک، اور کوئی بھی قوم جب تک دینے والی نہیں ہوتی تب تک تابع نہیں کرتی کسی کو، اور کسی کو تابع کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہم. دنیا خود ہی ریوالو کرتی ہے، ستارہ جب روشن ہوتا ہے. ہم اللہ کی عرفان کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا نظام پہنچاتے ہیں. اب کیسے نظام پہنچائیں بھائی؟ نظام کیسے بناؤں میں؟ نظام تب تک نہیں بنے گا جب تک انٹلیکچوئل سپیورٹی نہیں ہوگی. آپ لوگ آپ کو کریڈیبل نہیں مانیں گے، آپ کی باتوں میں دلوں میں وزن نہیں ہوگا. کیوں آپ کے نیچے آئیں گے لوگ؟ ہم کبھی گئے ہیں کسی کے نیچے؟ ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم کسی بے وقوف کے نیچے نہ جائیں. یہ ہماری غیرت ہے، ہماری نیچرل کیمسٹری اللہ نے ڈیزائن کی ہوئی ہے کہ بھائی میں اپنے سے بہتر کے نیچے جاؤں گا. اس لیے نہیں کہ تیرے پاس تلوار ہے تو اس سے بہتر نہیں ہو جائے گا، تیرے پاس بندوق ہے اس لیے تو بہتر نہیں ہو گیا، تیرا ذہن کھلا ہے، تیرے پاس علم زیادہ ہے. یہ میری غیرت کا تقاضا ہے. اللہ نے غیرت ڈیزائن ہی ایسے کی ہوئی ہے کہ میں کسی کے تابع تب تک نہیں ہوں گا جب تک کہ تو انٹلیکچولی سپیریئر نہیں ہوگا میرے سے. اور اس کے نیچے جا کے ہم سکینہ لیتے ہیں باقاعدہ. ہم مسلمان ہیں، ہم کسی اور انٹلیکچوئل کے نیچے نہیں اپنی غیرت سیٹسفائی کر جب تک کہ وہ اللہ کے عرفان کے تھرو ہمیں اللہ تک کو نہ کنیکٹ کر رہا ہو اپنی انٹلیکچولیزم کے اندر. ہم مسلمان ہیں. یہ ہے نا اسلام کا مطلب کہ بھئی میں تابع آؤں گا، میں تیرا حکم مانوں گا، بالکل مانوں گا. اگر تو مجھے اللہ تک پہنچا رہا ہے تو، اگر تو اللہ کا حکم ہی نافذ کر رہا میرے اوپر تو اللہ حافظ بھائی تو جا. بس تیرے لیے ٹیمپرری میں یہاں پہ آیا ہوں. اب یہ ڈالر پاؤنڈ چاہیے تیرے سے، اس لیے میں آیا ہوں. نیچے میرے باپ ماں باپ بوڑھے ہیں، میں بالکل خاندان میں ذوفت کا حال تھا اس لیے میں آ گیا ہوں. ورنہ میں اسی بندے کو دل و جان سے
یہ اللہ یہ ہم شہادت دیتے ہیں، ہر مسلمان کو پتا ہے کہ میں جان دوں گا، لٹرلی جان کا نذرانہ پیش کروں گا کہ یہ سسٹم ٹرو ہے، تیری بات مجھے اللہ تک پہنچائے گی تو امیر کا حکم مانوں گا میں. یہ حکم ہے کہ امیر کا حکم ماننا ہے آپ نے، اگر امیر اللہ کا حکم دیتا. یاد رکھیے گا، یہ وہ جو لوکل ڈیفینیشن اس وقت دے رہی ہے نا، یہ ریلیجیس رائٹ بھی غلط ڈیفینیشن دے رہی ہے کہ بھائی جو بھی امیر آ گیا آپ نے ماننا ہے. استغفر اللہ. اور خالد بن ولید نے صحابیوں کے غزوے میں حکم کیا کہ چلو ایڈوانس کرو، مطلب لڑائی شروع کرو، تلواریں چلاؤ. اور عبداللہ بن عمر نے کہا نہیں چلانی بھائی، دیز پیپل ڈونٹ سیم ایز اف دے آر اینیمیز. خالد بن ولید نے کیا کہا؟ امیر کا حکم ماننا اسلام میں کتنا کریٹیکل ہے. یہ ایک جملہ ہے، حدیث کی ہے، خالد بن ولید کیا تو عبداللہ بن عمر نے کہا میں نہیں کر رہا، میں امیر کا حکم نہیں مان رہا بیکاز آئی ڈونٹ تھنک یو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. یہ خالد بن ولید نے کیا کہا؟ پھر میں تیری شکایت نبی علیہ السلام سے کروں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے سینکشن کیا تھا خالد بن ولید کو، امیر نبی علیہ السلام نے بنایا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ٹھیک ہے پھر کیس کر دیں آپ، میں بھی جواب دوں گا. پھر واپس آئے دونوں اور نبی علیہ السلام کے کورٹ میں کیس کر دیا. خالد بن ولید نے کہ عبداللہ بن عمر نے میوٹنی کی. اسلام میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران ایک بندہ فوجی پیچھے بھاگا. تو نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کیوں کی تم نے میوٹنی اور امیر کا حکم کیوں نہیں مانا، وہ بھی ڈیورنگ وار. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ صحابی تھے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ اتنے جاہل تھے، ان کو یہ نہیں پتا صحابی ایک گالی ہوتی ہے. وہ تو سمجھتے صحابی کہتے ہی مسلمانوں کو ہیں. وہ ہماری طرف دوڑ رہے تھے اور ہم لوگ ان پہ تلواریں چلا رہے تھے اور مسلمانوں کو بے درک قتل کر دی. پھر نبی علیہ السلام نے تحقیق کروائی اور پھر ایسے ہی اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں، یہ جو بھی خالد نے کیا. قیامت والے دن مجھ سے نہ پوچھو، یہ اس نے آن دا اسپاٹ خود ڈیسیژن لیا. عبداللہ بن عمر ٹھیک کہہ رہے تھے کہ مت کرو یہ واقعہ ہم سب کو پتا ہے کہ جب بھائی حکم اللہ تعالیٰ کے مطابق ہوگا تب امیر کا حکم مانیں گے، ورنہ نہیں مان سکتے ہم. یہ جو بیٹھے ہوئے نا کہ وہ جو بھی آپ پہ حکمران آ جائے آپ نے ماننا ہی ماننا ہے، اس کو استغفر اللہ. یہ کون سا اسلام ہے کہ جو بھی آ گیا آپ نے ماننا ہے؟ یہ غلامی سکھانے آئے اسلام ہمیں کہ چاہے جو بھی ٹام ڈک ہیری آ گیا آپ نے ماننا ہے، یہ اسلام ہے؟ استغفر اللہ. ہمیں اللہ تک پہنچانے والا بندہ حکمران چاہیے ہوتا ہے، ورنہ نہیں کوئی اس قابل کوئی، ورنہ تو یزید کو بھی مان لیتے. مسئلہ کیا تھا؟ ایک سریے پہ نبی اسلام نے ایک ڈیپوٹیشن بھیجی تھی، وار تھا، وار کے سریے وار ہو کہتے ہیں، جس میں نبی اسلام خود نہ شریک ہوں. تو ایک صحابی نے رات کو وہ الاؤ لگایا تھا، آگ کا آرڈر کیا کہ مے بی ہی واز ٹیسٹنگ، وی ڈو ناٹ نو کہ انہوں نے حکم کیوں دیا کہ آگ کا الاؤ ہے. 11 صحابی تھے، چھلانگ لگا دو آگ. تو صحابہ نے کہا یہ کیا حکم دے رہے ہو؟ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یار امیر کا حکم ہے، آپ میں نے ٹیسٹ کرنا تمہاری لائلٹی کیسی ہے، یہ نہ ہو کہ کل لڑائی ہو اور تم اس وقت میرا حکم نہ مانو. تو صحابہ نے کہا بھیا یہ والا حکم نہیں ماننے والے ہم کہ تم نے آگ میں چھلانگ دے دی. انہوں نے آگے خود ان 11 صحابہ نے نبی علیہ السلام کو شکایت لگائی کہ اس نے آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دے دیے اور کہتا ہے امیر کا حکم ماننا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ وہ جہنم کی آگ تھی اگر تم چھلانگ لگا رہے تھے اس کے اندر. حکم امیر کا تب آئے گا جب اللہ کا حکم اس کے ساتھ کنگروئنٹ ہوگا پوری طرح، اللہ کا حکم وہ آگے لے کے چلے گا. یہی ڈومیسٹک لائف کے اندر ہی میرا یہی آرگیومنٹ ہے کہ شوہر جب تک بیوی کو اللہ کے حکم کے تابع نہیں کر رہا تب تک وہ قوام نہیں ہے. یہ 2 نمبریوں میں نہیں تابع کرنا اپنی بیویوں کو اپنے اندر. اور یہی خواتین سے میں کہہ رہا ہوں کہ شوہر جب 2 نمبر حکم دے تو وہ قوام نہیں رہتا، وہ اللہ کے حکم کے تابع آپ کے اوپر قوام ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. اسلام اتنا لبرٹی دیتا ہے آپ کو کہ آپ ڈائریکٹ اللہ کے رپورٹ. معاذ بن جبل کو ابو بکر صدیق نے، کیونکہ معاذ بن جبل کو تو نبی علیہ السلام نے گورنر بنایا تھا یمن کا، تو ابو بکر صدیق جب نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد امیر المومنین بنے تو انہوں نے گورنرز کو بلایا کہ ناؤ یو رپورٹ ٹو می. معاذ بن جبل نے کہا کہ ہاؤ کین آئی رپورٹ ٹو اے مین، آئی رپورٹ ٹو اللہ عز و جل اونلی. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے نا کہ تجھے میرے پہ شک ہے کہ میں اللہ کو رپورٹ نہیں کرتا یا میں اللہ کے علاوہ تجھے کوئی حکم دے دوں گا. تو معاذ بن جبل نے کہا مگر مجھے نبی السلام نے جب یہ گورنر بنایا تھا تو اسی سینس کے ساتھ ہی بنایا تھا نا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اللہ کو ہی رپورٹ دوں گا، میں کسی انسان کو رپورٹ نہیں کرتا. تو ابو بکر صدیق نے کہا تو پھر اس طرح تو کام نہیں چلے گا. معاذ بن جبل نے کہا ٹھیک ہے پھر میں استعفیٰ دیتا ہوں. ریزائن وینٹ ٹو شام کہ بھائی میں کسی انسان کو رپورٹ نہیں کرتا. سوچنے طرح سائیکالوجی آف اسلام کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ معاذ بن جبل جو ٹھیک ہیں اور کسی کو رپورٹ نہیں کرنا. ابو بکر صدیق نے بالکل صحیح آرگومنٹ دیا کہ تجھے میرے پہ شک ہو رہا ہے کہ میں اللہ کو رپورٹ نہیں کروں گا یا میں تجھے کو حکم دے دوں گا، مگر
اسلام کی سائیکالوجی کیا خوبصورت لیسن اس میں سے آتا ہے کہ آپ کسی بھی موقع کے اوپر ہر وقت اللہ کو رپورٹنگ ہے، چاہے آپ بیوی ہیں، بیٹی ہیں، باپ ہیں، شوہر ہیں، حکمران ہیں، عمران خان ہے، نواز شریف، اگر آپ، اسی لیے تو میں ان سیاست دانوں کی کوئی عزت نہیں کر سکا آج تک، جب موقع آیا کہ اللہ کو حکم ماننا ہے یا گلوبل کنسنسس لے کے آنا ہے، یہ گلوبل کنسنسس کے پیچھے چل گئے کہ یار لوگ جو اس وقت دنیا اس وقت میجر پاورز کیا کہہ دیں گی اس بارے میں، ہم ان کے آرگومنٹس پتہ کیا ہوتے ہیں، ہم کر لیں گے سٹیپ بائی سٹیپ، اس وقت لوگ تیار نہیں ہیں اسلام کے لیے، اور صاف صاف بتاؤ تم تیار نہیں ہو، تم کتنے 50 سال کے لیے آئے ہو پرائم منسٹر خان صاحب یا نواز شریف صاحب، 500 سال اور عمر ہے آپ کی، اور 3 سال بعد تم نے ویسے ہی مر جانا ہے، اتنی عمریں تمہاری ہو چکی ہیں، تمہیں اور کتنا موقع چاہیے اللہ کا حکم ماننے کا؟ یہ 2 نمبر گیم ہے ہمارے ساتھ نہ کھیلو، ہمیں پتا ہے کہ تمہیں کدھر سے اپروول کے جو ہے نا ووٹ چاہیے ہوتے، وی نو دیٹ، کن کن چیزوں کو خوش کرنے کو تم پالیٹکس کہتے ہو، ہمیں آتی ہے پالیٹکس، ہم پاکستانی ہیں، بچپن سے سیکھتے ہیں پالیٹکس اپنے گھروں میں، ہمیں یہ نہ بتاؤ، ہمیں اسلام بھی سمجھ آ گیا ہے، ہمیں پتہ ہے اصلی پالیٹکس کیا ہے، دین کا سسٹم انبیاء نے فرعونوں کو چیلنج کر کے بتایا، ادھر تو نہیں کسی نے خوش کیا کہ چلو پہلے قبطیوں کو سائڈ پہ لے جاؤں، بنی اسرائیل کے ساتھ الگ سے میں ایکا کر لوں، سائڈ پہ لابنگ کر لوں، کسی ایک نبی نے کیا، صاف بات کی ہے کہ بھائی اللہ کو حکم آ چکے، اب سوری یار اب تو بس ایسے ہی ہے، بس آپ کو نہیں پسند تو پھر 10 ہوں گے یا 20 ہوں گے، ہم یہ مڈل وے ون ون سچویشن نہیں لے کے آئیں گے، ہم کنوینس کر دیتے ہیں آپ کو کہ بھائی یہ سسٹم درست ہے، نہیں مانتے آپ تو بس پھر آپ کا اپنا دین، لکم دینکم ولی دین، میرا اپنا دین، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سو آپ کو یہ تفصیل میں جاننے کا مقصد کیا ہے کہ آئی ایم ایس میں پولیٹیکل سائنس کا سب سے بڑا پلر ہے جو باہر سے گھما رہا ہے، آؤٹر رم پہ ہے، پولیٹیکل سائنس کی سینس نہیں ہے مسلمان کو تو سوری، اس کو تو اسلام نہیں سمجھ آیا، یہ بدھ مت نہیں ہے کہ جس میں ہم جی فزکس میں جی ایکسپرٹیز لیں گے تو ہم جی جو ہے نا میں نے بہت بڑی نام کما لیا، آپ نے اگر اوور آل پولیٹیکل سائنس نہیں سمجھی، دنیا کے نظام کو بدلنے کے لیے آپ انٹلیکچوئل ثبوت اور کمپٹنس دے رہے ہیں، ورنہ آپ کا کوئی فائدہ نہیں۔ پرپز از ناٹ ٹو بیکم دا اسمارٹیسٹ مین اینڈ تھنک مسلمز ول بیکم دا اسمارٹیسٹ پیپل، نو، مسلمز ول بیکم دا پرابلم سالورز، اور پرابلم سالور تبھی ہوتے ہیں جب آپ یوسف علیہ السلام کی طرح ایک نظام کا چارج لیتے ہیں، آپ کو وہ آپ کو چارج لینا پڑے گا، لوگ دیں گے، فکر نہیں کریں، کمپٹنٹ تو ہو جائیں، ابھی کسی کا ہم اپنا چارج لے لیں بڑی بات ہے، کیا کسی کے نظام کا چارج لیں گے ہم؟ سو جتنے بھی اوورسیز مسلمان ہیں نا، یہ شریعت کا امریکہ میں آنی چاہیے تو انگلینڈ میں آنی چاہیے، او بھائی شریعت ان کو یہ تو بتا دو کہ اسلام کتنی پاورفل چیز ہے، وہ خود ہی آ جائیں گے، پہلے اب اپنے علاقوں میں تو کر کے دیکھ لیں، شریعت کے جو نظام کے جو ورک شاپس ہیں اور ٹیسٹنگ اور لیبز کھولنی ہے، یہاں پہ ہم سے ہو نہیں رہی ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ واقعی کنونسڈ ہیں کہ ان کے پاس سولوشن ہے، through whatever science that they have the solution. They're actually calling it the truth. یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، حق کا لفظ استعمال کر رہا ہے اس وقت ایتھیسٹ، کین یو بلیو دیٹ؟ ایتھیسٹ حق کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ حق یہی ہے کہ اللہ نہیں ہے، یہ حق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایٹ لیسٹ حق کے لفظ تک تو آ گئے، تو ہم حق بھی ثابت کر دیتے ہیں، فکر نہیں کرو، اس کے بعد بتا دیں گے کہ تیرے باقی کے مسائل میں جو تجھے بار بار یہ جو سوئیاں چبھ رہی ہیں نا، اس میں تیرے آنسو نکل آتے ہیں، وہ اس کے مسائل بھی ہیں تیرے ڈومیسٹک لیول پہ، اس کے حل بھی ہمارے پاس ہی ہیں، پہلے تو یہ تو تجھے بتا دیں کہ دماغ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ دس از انف آف انسائٹ ٹو ٹریٹ مسلم